اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ پارہ نمبر 12 وما من دابات۔ اللہ تعالیٰ پہلی ہی آیات میں بتا رہی ہے لوگوں تمہیں کھانے کی فکر کیوں ہے، حالانکہ یہ ساری فکریں تو میری ہیں، دینے والا رازق تو میں ہوں، تم کیوں اس میں بہکے چلے جا رہے ہو۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اسی دوڑ دھوپ میں ہیں، اپنا رزق بڑھانے کا، سالوں مہینوں کا رزق، ہفتوں کا رزق اکٹھا کر کے بھی ہم سکون میں نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اسی دنیا میں الجھا لیا ہے، اپنے نفس پر قابو ہی نہیں پاتے، حالانکہ یہی نفس ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو لوگوں سمجھ جاؤ کہ رازق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کو فکر ہے تجھے کھلانے کی، اور ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اہم نکات میں سے اللہ کی تخلیق کا مقصد، ہماری زندگی کا کوئی مقصد تھا، کوئی معیار تھا، اللہ نے ایک مقصد دے کے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، مگر افسوس کہ آج ہم اس دنیا کے ہو کے رہ گئے ہیں، آخرت کو بھول گئے ہیں، اللہ کے دین کو نافذ کروانا تھا ہم بھول گئے ہیں، اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنا تھا ہم بھول گئے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کا حق ادا کرنا تھا ہم بھول گئے ہیں، ہم نے دین کے جھنڈے کو منڈوانا تھا آج ہم بھول گئے ہیں۔ نفس کی پیروی کرتے کرتے ہمیں اس میں ہی مزہ آنے لگا ہے، اس دنیا کے رنگوں کو ہم اپنا مان چکے ہیں، ہمیں اسی سے محبت ہو گئی ہے، اسی سے محبت کرنے لگ گئے ہیں۔ احسن عمل کی شرائط کیا ہے؟ ہم اللہ کی مانیں، اللہ کی کتاب پہ غور و فکر کریں، اللہ کے دیے ہوئے حکم، بولے ہوئے حکم، جو بھی اللہ رب العزت نے ہمیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ حکم کے ساتھ ہمیں فرمایا ہے کہ سن لو اور مان لو، ہم نے ماننا ہے۔ اللہ نے کہا احسن طریقے سے سب کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اللہ نے کہا ہر حال میں نماز ادا کرو، قائم کرو، قائم کرو، قائم کرو، ادا کرنی ہے، قائم کرنی ہے۔ اچھی نیت خالص صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے مانگنا ہے، اللہ کے لیے دینا ہے، اللہ کے لیے نکلنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، اس دنیا کے لیے نہیں، لوگوں کی واہ واہ پانے کے لیے نہیں، لوگوں کو کے سامنے اپنا عہدہ بلند کرنے کے لیے نہیں۔ آج ہم لوگوں کے سامنے اپنے عہدے بلند کر لیں گے، لیکن کل اللہ العظیم کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ ہم نے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور صبر اور دعویٰ، صبر کا دعویٰ کیسے کریں گے جب ہم صبر ہی نہیں کریں گے؟ ہم نے ہر چھوٹی بڑی پریشانی پہ، دکھ پہ، غم میں صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، کیونکہ دین کے راہ میں جب جب چلیں گے تب ہمیں اٹکایا جائے گا، روڑے اٹکائے جائیں گے ہماری راہوں میں۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا گواہ، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا گواہ قرآن مجید ہے، اور ہم نے اس گواہی کو کھولنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں گواہی دی کہ یہ میرا محبوب ہے، اس اعلیٰ بندے پہ میں نے قرآن نازل کیا ہے، لا ریبہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، حقیقت ہے، حقیقت پر مبنی یہ کتاب ہے، اور جو لکھ دیا ہے، جو وعدے کر دیے ہیں وہ پورے ہو کر رہیں گے انشاءاللہ۔ احباب اور عاجز، جھکا ہوا، مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ عاجز اور جھکا ہوا، وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اطاعت گزار۔ مومن ہر جگہ پہ ایک جیسا ہوتا ہے، رنگ نہیں بدلتا، دو رنگی نہیں بن جاتا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش، بار بار نبی حکم دیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے اپنی آنکھ کو کھپاتے ہیں، مگر قوم نہیں سنتی، قوم نہیں مانتی، قوم نہیں ساتھ دیتی۔ ہمیں اس دین کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہوگی۔
کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین نافذ کرنا ہے، خود بھی جھک جانا ہے، دوسروں کو بھی جھکانا ہے، ہدایت دینی ہے۔ اور یہ ہدایت تب آئے گی جب ہم نفس پہ قابو پائیں گے، صبر کریں گے۔ جو اہل حق کا مذاق اڑائے گا تو اس کا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے نوح جائیے اور اس کشتی کو تیار کیجئے۔ جب وہ کشتی تیار کر رہے تھے تو ان کی امت کے لوگ آتے جاتے آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، آپ کے تانے کس رہے تھے، ہنسی اڑا رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، تو آپ بھی اس پہ ہنس دیے۔ وہ آپ پہ ہنس رہے تھے، آپ بھی ان پہ ہنس دیے اور فرمایا اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اس دن دیکھیں گے کہ کون کس پہ ہنستا ہے۔ تو ہمیں کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ جو حق کی راہ پہ ہوگا اس پہ یہ لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا بھی روز آخرت مذاق اڑایا جائے گا۔ اور توبہ استغفار کی برکت، اس سے مال پاک اور صاف ہوتا ہے، انسان کے اندر تقوی آتا ہے، بخیلی سے بچ جاتا ہے، کمزوریوں سے بچ جاتا ہے، نفس کی اصلاح کر لیتا ہے، نفس پر قابو پا لیتا ہے، یہ دل پہ جو لگے دھبے ہیں نا یہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ ہے استغفار کی برکت، اور ہمیں ہر حال میں استغفار کرنی ہے۔ اور عبودوں کا معبود بھی ایک ہی اللہ ہے، ہر ایک کا معبود، جس کو مرضی مانو تم، لیکن سب کا معبود ہے ہی اللہ۔ تم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہو کہ رب تو صرف ایک ہے، مگر تم بھٹک گئے ہو۔ ظالم معجزوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ العظیم نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں مبعوث کیے، انہوں نے اپنی امت کو جب بھی حکم دیا تو انہوں نے کیا کہا کہ اے ہمارے نبی، اگر آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی نشانی دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ مگر اس میں بہت ہی منافق اور کافر بہت بڑے سخت دل کے تھے کہ جب نشانیاں آ گئی، سامنے آنکھوں سے دیکھ لیا، پھر بھی وہ نہ مانے، تو کیا جس نے نہیں ماننا وہ نہیں مانے گا۔ سمن بکمن امیون، ان کے کان نہیں سنتے، ان کی زبانیں، ان کی آنکھوں پر پردے لگ چکے ہیں، نہ وہ حق سنتے ہیں، نہ وہ حق بولتے ہیں، نہ وہ حق دیکھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابراہیم کے لیے حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت، اور ظالم قوم کے لیے نبی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ روز آخرت جس نے ظلم کیا اپنے نبیوں پر اور اس دین پر، اس کتاب پر، اور نبی کے لائی ہوئی راہ عمل کتاب پر اگر اس نے ظلم کیا تو ایسی قوم کی سفارش اگر اس کا نبی بھی کرے گا نا تو قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے لیے دعا کی جائے، دعا کرے گا، قبول نہیں کی جائے گی۔ اور استقامت فی الدین، دین میں استقامت، عاجزی، ہر جگہ عاجزی اور تقوی، ڈر، خوف خدا، اللہ کو پانے کی طلب ہر وقت مومن کے دل میں اور کرنے کے کاموں میں ہونی چاہیے۔ نیکیوں کو برائیوں سے دفع کرنا ہے، جتنی برائیاں ہو گئی ہیں دگنی نیکیاں کر کے اس کو مٹانے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اور اللہ کے کلام سے ہر دور میں اختلاف کیا گیا ہے۔ اللہ کے کلام میں ہر دور میں اختلاف کیا گیا ہے۔ آج بھی اتنی قوموں کے بعد، اتنی نسلوں کے بعد، اتنی بستیوں کے بعد، اجاڑنے کے بعد، عذابوں کے بعد، آج اس قوم، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی اس میں اختلاف لے کر بیٹھی ہے۔ ظاہری حسن اور باطنی حسن، آپ کے اندر بھی صاف حسن ہونا چاہیے، خوبصورت، اور باہر بھی۔ کیسے ہوگا؟ اللہ العظیم کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ہوگا، اور شکر ادا کرنا ہے۔ خواہ صرف
मुखलिस लोगों को सुनाने हैं। सब्र जमील, सब्र करना है, सब्र जमील पाना है। ये कब होगा? जब हमारे अंदर शुक्र गुजारी आएगी। और बेहतरीन पॉइंट हमारे लिए ये है कि मुखलिस जो साफ सुथरे दिल के लोग हैं, जो आपकी बात आगे नहीं पहुंचाते, अपने तक रखते हैं, महफूज रखते हैं, फैलाते नहीं हैं, अपने ख्वाब उन्हीं को बताइए। जो तबीर बता सकते हैं या अपने तक ही उस बात को रख सकते हैं, उनको ही सिर्फ आप सुनाइए। जहां दिल करे वहां ख्वाब का तस्करा नहीं करना है। और सब्र जमील, आखिरी हद है ना जो सब्र की, उसको अपनाना है। और अल्लाह की तौफीक के बगैर पकीज़ा रहना नामुमकिन है। जब तक अल्लाह की तौफीक नहीं मिलेगी ना, आप पाक साफ नहीं हो सकते, आपके अंदर पाकी आ ही नहीं सकती, बेबरकती होगी। हमें क्या करना है? अल्लाह से तौफीक मांगनी है, दुआएं मांगनी है, इस्तग़फ़ार करना है। अमल की 3 पॉइंट, इस्तिकामत किसमें? दीन में। कैसे? सब्र जमील से। दूसरा, अल्लाह नेकी करने वालों का अजर कभी जाया नहीं करता। ये मत कहिए कि क्या फायदा ये करने का। आप हिम्मत करें तो सही, आप निकले तो सही, आप खड़े हो तो सही। अल्लाहुल अज़ीम ने वादा किया है कि मैं नेकी करने वालों का अजर, छोटी से छोटी नेकी करने वालों का भी अजर जाया नहीं करता। और कसरत से इस्तग़फ़ार करनी है, अल्लाह का शुक्र हर हाल में करना है। अता करे तब भी शुक्र, छीन ले तब भी शुक्र, हर हाल में शुक्र। अपने गुनाहों में इस्तग़फ़ार और अपनी अता भी शुक्र गुजारी करनी है। सब्र जमील की दौलत पाने के लिए बार बार शुक्र करना है। दीन पे कदम जमाने हैं। फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों में सबकत ले जानी है। सबकत ले जाओ नेकियों में। तुम कैसे? जैसे ही हुक्म मिले फौरन से मान लो। और अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। इस बात को बार बार दोहराइए अपने ज़हन पे और अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। सूरत हूद 47 आयात में बहुत ही खूबसूरत दुआएं हैं। इसमें ये बार बार लास्ट पे जो दुआएं बताई जाती हैं, इसका मकसद है कि इन दुआओं को हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अल्लाह से सवाल करें, अल्लाह से मांगे, इल्म मांगे, हिकमत मांगे। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन मोमिन